السلام علیکم آستینوں کے سانپ ناظرین، روایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شہر کے دورے پر نکلا۔ گھومتے پھرتے بادشاہ اور درباری ایک چوک میں پہنچے۔ چوک کے بیچوں بیچ ایک بھکارن بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ تھی تو بھکارن مگر شکل و صورت کی اچھی تھی، اور پھر اس کی بھیک مانگنے کی ادائیں بھی انوکھی تھیں۔ مثلاً بادشاہ اور اس کے درباریوں کو دیکھتے ہی بھکارن اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ آ گئے حسن اور دولت کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، میں قربان جاؤں اپنے بادشاہ کے قدموں پر سے۔ ارے باغبان ہوں میں آپ کے، صبح صبح مالک کے درشن ہو گئے، میرے باغ سنور گئے آپ کا سندر مکھڑا دیکھ کر۔ حضور اپنے حسن کی خیرات اس فقیرنی کے پیالے میں ڈال دیں تو زندگی بھر دعائیں دوں گی۔ بادشاہ کو فقیرنی کی خوشامد بھری لنراتی اور صورت یکلہت باغی کے اصیل مرد کا بچہ تھا، اور مرد بچے کا دل کبھی بھی اور کسی بھی عورت پر آ سکتا ہے، لہٰذا لمحے بھر میں فیصلہ کر لیا کہ فقیرنی کو محل لے کر جاؤں گا اور اپنی چوتھی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی فقیرنی نہال ہو گئی اور جھٹ سے چلنے کو تیار ہو گئی کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ محل پہنچنے پر فقیرنی کو کنیزوں نے نہلا دھلا کر شاہی پوشاک پہنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو فقیرنی نے اترا کر بادشاہ کو سلام کیا اور بندریا کی طرح اچاک کر تخت پر اس کے برابر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی کہ بادشاہ برا نہ مان جائے۔ اسی دن دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بھیک مانگنے والی فقیرنی دیکھتے دیکھتے ملکہ بن بیٹھی۔ کل تک جو مانگ کر روکی سوکی کھاتی تھی، وہ شاہی دسترخوان پر شاہی خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ہر روز 100 طرح کے نت نئے پکوان کھانے لگی۔ لیکن ہوا یوں کہ اتنے بڑے اور پرتکلف دسترخوان کے باوجود فقیرنی کی بھوک اور خوراک دن بدن کم ہوتی گئی۔ فقیرنی دسترخوان سے بھوکی اٹھنے لگی اور ایک ماہ میں ہی بے حد کمزور ہو گئی۔ بادشاہ نے جو اس کی گرتی ہوئی صحت دیکھی تو شاہی طبیب کو فوراً علاج معالجے کا حکم دیا۔ علاج شروع ہوا مگر فقیرنی کی بھوک اور صحت دونوں بحال نہ ہوئی۔ جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی تو بادشاہ نے اپنے سب سے زیادہ عقل مند وزیر سے مشورہ کیا کہ اے وزیر باتقدیر، ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری چوتھی ملکہ کی بھوک بحال ہو جائے۔ وزیر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، آپ یوں کریں کہ ملکہ علیہ کو چند دن ان کے کمرے میں کھانا بھجوائیں، اور میں اور آپ چپکے سے روشن دان سے جائزہ لیں گے کہ ملکہ علیہ تنہائی میں کس طرح اور کتنا کھانا تناول کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دسترخوان پر سب کی موجودگی میں اچھے سے کھانا نہ کھا پاتی ہوں۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی، لہٰذا اسی دن اس پر علمدار آمد کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کے وقت فقیرنی ملکہ کے لیے کھانے کے بڑے خوان، ڈونگے اور سونے چاندی کے برتن اس کے کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ بادشاہ اور وزیر برابر والے کمرے کے روشن دان کے پیچھے سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور فقیرنی کے کھانا کھانے شروع کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا اور ناقابل یقین بھی تھا اور مضحکہ خیز بھی، فقیرنی ملکہ مختلف کھانوں کے ڈونگے اٹھا کر کمرے کے دیواروں میں بنے مختلف طاقچوں اور کھڑکیوں میں رکھ دیے، اور الماری میں سے اپنا کشکول نکالا
دوپٹے سے پونچھ کر صاف کیا، ہاتھ میں اسی طرح پکڑا جیسے وہ گئے دنوں میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑا کرتی تھی۔ پھر وہ باری باری مختلف کھڑکیوں اور طاقچوں میں رکھے ہوئے ڈونگوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا نکالتی، وہیں کھڑے کھڑے کھاتی اور آگے بڑھ جاتی۔ اس طرح پورے کمرے میں گھوم گھوم کر فقیرنی ملکہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور تو اور کھانے سے فارغ ہو کر 2-3 سونے کے چمچ اور کچھ برتن بھی کپڑوں کی الماری میں چھپا دیے۔ پھر فرش پر پیر پھیلا کر لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر جو سب کچھ سمجھ گیا تھا ادب سے بولا کہ جان کی امان دیں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جواب دیا، بے شک امان ہی امان ہے، کھل کر بیان کرو۔ کہ وزیر نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ملکہ علیہ نے ساری زندگی لوگوں اور گھروں سے مانگ کر گھوم پھر کر کھایا ہے، تو انہیں وہی عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ بغیر مانگے ایک ہی جگہ سے ایک ہی وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادی نہیں ہے، اسی لیے بھرے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ کر انہیں بھوک نہیں لگتی تھی، اور وہ بھوکی اٹھ جاتی تھی۔ آج انہوں نے اسی طریقے سے پیٹ بھر کر کھایا ہے جس کی انہیں بچپن سے عادت ہے، اور حسب عادت سونے کے برتن بھی چوری کر لیے ہیں، اسی لیے اب مطمئن ہو کر گہری نیند سو رہی ہے۔ بادشاہ وزیر کا یہ تجربہ سن کر دل ہی دل میں شرمندہ تو بہت ہوا، لیکن اب پچھتاوے کیا۔ شادی کرتے وقت بادشاہ یہ بھول گیا کہ وہ پشتوں سے بادشاہ ذات تھا، اور آج خود بادشاہ ہے، سو اس کے مزاج میں بادشاہی ہے، جبکہ فقیرنی پشتوں سے بیکارن تھی اور فطرتاً بیکارن ہی رہے گی، چاہے سونے چاندی اور ہیرے موتیوں میں تول دی جائے۔ بس سچ تو یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت اور خاندانی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لالچ، ہوس اور حرص، جھوٹ، فراڈ، چکر بازی، خوشامد اور ریاکاری جن کے مزاج اور فطرت میں شامل ہوں، وہ کبھی نیک نفس، مخلص اور بے غرض نہیں بن سکتے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ میل ہوئے تو چھوٹ بھی جائے، عادت نہ چھوٹے رے کبھی۔ بس آستینوں کے سانپوں کو دل اور دعاؤں میں جگہ دیں، تب بھی وہ سانپ ہی رہتے ہیں اور موقع ملنے پر ڈنسنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے انسانوں کو ان کے درجے اور مقام پر رکھنا سیکھیں، ورنہ بادشاہ کی طرح بہت پچھتائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔